ایکچولی نا آئی واز ویٹنگ فار کنکلوژن، کمپلیٹ کنکلوژن. جب کنکلوڈ ہو جائے یہ کیس، یہ جو چیئر لفٹ والا جو ثانیہ تو میں نہیں کہوں گا، اللہ کے فضل سے اس میں بچت ہو گئی، قیمتی جان کا. میں نے اس کا بڑا تجزیہ کیا ہے. یہ بیسیکلی ڈولی جو ہے 3 تاروں پہ 3 کیبلز، اسٹیل وائر روپ 1 2 3، ان کے اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اگر کوئی پاک آرمی کی، اور میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، دے آر ان فیور آف پاک آرمی بیکاز آف دیئر سیکریفائسز. اپنے محافظوں کو، اور محافظ وہ جو ہر دور میں آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وی آر یور ڈیفینڈر، یا ماشاءاللہ وہ ہر مرحلے سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہ اس کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور اکثر جو زپ لائن والے ہیں نا، انہوں نے ریٹائرڈ فوجی ہی رکھے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ کمانڈوز رکھے ہوئے ہیں، یا انرجیٹک یوتھ بھی ہے، پاکستان کی دلیر قوم ہے، وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. یوٹیوب پہ پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ہے میں اگر بائی روڈ جاتا تو یہ 8 گھنٹے کا سفر تھا مجھے بٹگرام اور اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، لیکن پاک آرمی نے ہیلی بھیجا اور فوراً مجھے ہیلی میں لفٹ کر کے 1 گھنٹے میں پاکستان آرمی نے اس کے بندوں کو لفٹ کیا. اپنے ملک میں حالانکہ کیوں مسئلے نہیں ہیں، انڈیا میں بھی بہت مسئلے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں، وہاں پہ بھوک ننگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایسے شاطر سوری ٹو سے تھا، اس لیے کہ ہی از پاکستانی، وی آل آر پاکستانی. آپ پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، نہ کوئی سندھی ہے نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ. اچھا دوستو، آج بہت دنوں کے بعد وی لاگ لے کے حاضر ہوا ہوں. درمیان میں میری کچھ نجی مصروفیات تھیں، کافی بزی تھا. پھر کچھ دوستوں نے ایون جو جن ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں انہوں نے بھی کنسرن شو کیا، انہوں نے کہا سر بڑی لمبی ایبسنس ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حاضری لگوا دیتے ہیں. لیکن میں ایکچولی نا آئی واز ویٹنگ فار کنکلوژن، کمپلیٹ کنکلوژن. جب کنکلوڈ ہو جائے یہ کیس، یہ جو چیئر لفٹ والا جو ثانیہ تو میں نہیں کہوں گا، اللہ کے فضل سے اس میں بچت ہو گئی، قیمتی جانوں کی بچت ہو گئی، سیفلی ریسکیو کر لیا. تو بٹگرام چیئر لفٹ ریسکیو آپریشن، آئی تھاٹ کہ جب مکمل کنکلوڈ ہو جائے تو پھر میں ایک کمپریہنسو تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بہت ساری باتیں لوگوں نے کی، بہت سارے اس کے اوپر ابہام کریٹ کیے، بہت سارے نیگیٹو پروپیگنڈاز بھی ہوئے. میری کوشش ہے کہ اس ولاگ میں آپ کو کمپلیٹ اس کا آپ کہہ لیں ریکیپ دوں، اور اس طرح دوں کہ آپ کو اس کے بعد کہیں پہ اور مزید کسی قسم کی تشنیع بھی محسوس نہ ہو، اور مزید کوئی تفصیلات جاننے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے. اچھا دوستو، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 4-5 روز قبل، غالباً لاسٹ منگل کا ہی دن تھا پچھلا، جب یہ الائی ویلی، اچھا یہ بٹگرام ضلع ہے اور اس کی الائی ویلی ہے. الائی ویلی جو ہے، ویلیاں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ہلی ایریا میں خاص طور پہ KPK یا ایون نادرن پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں کشمیر AJ کے بھی آتا ہے اور KPK کے بھی کچھ ایریاز، اور یہ سارا جو ہے ایون نادرن ایریاز آتے ہیں اوپر. تو وہاں پہ ویلیز ہوتی ہیں، یعنی ادھر ایک پہاڑ ہے، اس کے ساتھ آبادی ہے، اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس کے ساتھ آبادی ہے، درمیان میں گہری کھائی ہے، یا اس میں کوئی دریا چل رہا ہے یا نالا چل رہا ہے. سم ٹائمز سیزنل نالاز ہوتے ہیں، سم ٹائمز ڈرائی نالاز ہوتے ہیں، اور فاصلہ دونوں پہاڑوں کے درمیان یا آبادیوں کے درمیان سینکڑوں فیٹ کا ہوتا ہے. گو بظاہر تو یہ سینکڑوں فیٹ کا، اور نظری ملاب سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ مسافت بہت لمبی ہوتی ہے، کیونکہ گہری کھائیاں ہوتی ہیں، کٹنائیاں ہوتی ہیں، اور فزیکلی اس کو ٹریڈ کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر یہ جو ہے نا ویلی جو ہے عام طور پہ ایک سے زیادہ قصبات کو بھی آپس میں ملاتی ہیں. ظاہر ہے ادھر بھی آپ کے روابط ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں، ایریا تو ایک ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو کوئی ڈائریکٹ ایکسیس ہو. اب ڈائریکٹ ایکسیس اکراس دا ویلی عام طور پہ یا تو برج کے ذریعے ہوتی ہے، پراپر جو آپ کا پرماننٹ برجز ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن محدود وسائل ہوتے ہیں اکانومی کی کنسٹرینٹ کی وجہ سے، اکثر ہر جگہ پہ آپ برج نہیں بنا سکتے. پھر دوسرا آپشن ہوتا ہے فٹ برج، یعنی وہ سسپینشن برج، لکڑ کے آپ نے پھٹے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے نیچے، یعنی جن کو آپ ووڈن ویلیز کہتے ہیں، وہ لگی ہوتی ہیں.
اور سسپینشن کیبل ہوتی ہے SWR اسٹیل وائر روپ جس کو کہتے ہیں، اور لوگ چڑھ کے جھولتے ہوئے اس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، سیف ہوتا ہے وہ۔ تیسرا آپشن جو ہے وہ کچھ لوکل نے امپرووائز کر کے، جس کو آپ چیئر لفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیبل کار بھی لوگ کہتے ہیں، اور ایون آپ اس کو ڈولی بھی کہتے ہیں لوکل کی زبان میں۔ یہ کہیں پہ موٹرائزڈ ہوتی ہیں، یعنی یہاں پہ آپ نے اس کو انجن لگا کے، اب تو یہ تھوڑا امپرووائز، جب ہم ان ایریاز میں ایز اے لیفٹیننٹ کیپٹن اور ایون میجر بریگیڈیئر کے لیول پہ بھی میں رہا، ارتھکویک 2005 کے بعد کرنل کے طور پہ بھی رہا، جب ہم تھے تو اس وقت ہر جگہ پہ یہ موٹرائزڈ نہیں تھی، یعنی یا وہ رسی کے ذریعے کھینچی جاتی تھیں، یا پھر مطلب ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے تو پاور کر نہیں سکتے تھے، تو یہی ایک طریقہ ہوتا تھا عام طور پہ۔ اب تو موٹرائزڈ ہو گئی ہیں، وہ لوکل پیٹر انجن ٹائپ انجن لگا کے تو اس کو ڈیزل کے ساتھ چلاتے ہیں، وہ چلتی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی سیف معیار نہیں ہے۔ 1 hour ٹائم کراسنگ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کیا گیا ہے کچھ ایریاز میں کہ یہ باقاعدہ ان کو آپ نے موڈ آف ٹرانسپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ کے لیے لوگوں نے اس کو لگایا ہوا ہے، اور سواریاں پک اینڈ ڈراپ آر سے پار وہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے کہ جو فاصلہ اگر پیدل آپ جائیں گے کئی گھنٹے لگیں گے، اس امپرووائزڈ کیبل جو کراسنگ ہے اس کے ذریعے، اس کار کے ذریعے یا چیئر لفٹ کے ذریعے یا مطلب اس کو ڈولی کے ذریعے، تو اس میں آپ چند منٹوں میں پار پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ قصبات کو ملانے کا ایک طریقہ ہے، اس کا میں بعد میں آؤں گا کہ اس کے اوپر سیفٹی میجرز، سیفٹی سٹینڈرڈز کیسے فالو کرنے چاہیے۔ اصولاً تو میرے خیال میں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی رولز ہیں کہ آپ کو پراپر NOC لینا پڑتا ہے، وہ آ کے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ سیف ہے یا نہیں ہے، اور سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بغیر وہ الاؤ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا یا واقعہ ہوا، بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، اس پہ بھی آؤں گا بعد میں کہ اس میں انہوں نے NOC، سنا ہے کہ NOC نہیں لیا ہوا تھا، NOC نہیں لیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کہیں پہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ FIR بھی جو ہے اس پہ درج کرا دی گئی ہے ان کے اوپر، اور ایکشن بھی ہوگا جنہوں نے یہ امپرووائزڈ جو ہے ڈولی لگائی تھی اور جس کی کیبل ٹوٹی تھی اور یہ سارا ہوا تھا۔ اچھا دوستو، اب یہ صورتحال کچھ یوں تھی، الائی ویلی، بٹگرام ضلع، 2 قصبات، ادھر جانگڑی اور اس طرف جو ہے بٹنگی تھا، درمیان میں یہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی اور کھائی اور ویلی تھی۔ تو یہ جو امپرووائزڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیئر لفٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے وہاں پہ کسی لوکل مکینک نے بنائی ہوئی تھی، لوکل مکینک نے، اور اس نے باقاعدہ روزانہ لوگ اس کے اوپر آر پار آتے جاتے تھے۔ اب جانگڑی والے جب پار بٹھنگی کی سائڈ پہ جاتے تھے تو سکول وہاں پہ تھا، اب ظاہر ہے کہ یہ بچے یا لوگ جو ٹیچر بھی ان کے ساتھ، یہ روزانہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، مطلب روزانہ ان کا وہاں پہ جانا آنا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ ایزیسٹ موڈ آف کنوینس تھا۔ دوسری صورت میں اگر یہ پیدل جائیں جانگڑی سے بٹنگی کی طرف، تو اس صورت میں تقریباً ان کو 2 سے 3 گھنٹے لگتے تھے پیدل جانے میں۔ تو ظاہر ہے یہ آسان طریقہ تھا تو اس پہ جا رہے تھے۔ تو یہ صبح جب سکول کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں، اچھا یہ جو کیبل کار، میں نے اس کا بڑا تجزیہ کیا ہے، یہ بیسیکلی ڈولی جو ہے 3 تاروں پہ، 3 کیبل اسٹیل وائر روپ، 1 2 3، ان کے ساتھ یہ کنیکٹڈ تھی اور ایسے جاتی تھی۔ کیا ہوا کہ صبح سویرے 7:45 یا اس طرح کا ٹائم لوگ بتا رہے ہیں، اسکول کے لیے جا رہی، اس سے پہلے سنا ہے کہ یہ 3-4 ٹرپس لگا چکی تھی، یہ 5واں پھیرا تھا اس کا۔ یہ جو لوگ روزانہ کے جاتے ہیں نا، جیسے آپ نے اسکول کے بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی گاڑیاں یا ہائر کی ہوتی ہیں، یہ لوگوں نے ان کے ساتھ منتھلی طے کیا ہوتا ہے معاوضہ، کہ جی روزانہ اتنے بجے آپ ہمیں پک کریں گے، اتنے بجے ہمیں واپس لائیں گے اور ہم اتنے پیسے دیں گے۔ تو اس طرح یہ منتھلی ان کا طے ہوا تھا، اور صبح وہ لے کے جا رہی تھی، جب یہ 4 پھیرے پہلے لگا چکی تھی اور 5واں تھا، کہ درمیان میں جا کے اس کی 2 کیبلز ٹوٹ گئی۔ اب وہ ایک کیبل پہ ظاہر ہے ایسے لٹک گئی، ویسے تو یہ آپ ڈولی کی طرح کہہ لیں یا جیسے سوزوکی پک اپ ڈبہ ہوتا ہے، اب وہ ایک طرف ٹلٹ ہو گئی، تو ظاہر ہے جب یہ ٹلٹ ہو جاتی ہے تو اور زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ اب ایک کیبل پہ اس کا سارا لوڈ آ گیا، ظاہر ہے وہ سسٹین اس طرح نہیں کر پا سکتی۔
دوسرا اس کا یہ تھا جب ٹلٹ ہوتی ہے تو اندر ویسے تو آپ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہوں گے, یہ اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں یہاں سے اسی تفصیل کو لے کے آگے چلتا ہوں, اور کنکلوڈ بھی بڑا اچھا ہوا ہے اینڈ پہ, وہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے. اچھا, جب یہ ہوا تو امیڈیٹلی جو اس ٹرالی کے اندر, ڈولی کے اندر جو 8 لوگ تھے, اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر تھے اور ایک کوئی اور شخص تھے اور 6 اسٹوڈنٹس تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 7 اسٹوڈنٹ تھے, ٹیچر ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے امیڈیٹلی کسی کو فون کر کے بتایا جی کہ ہم تو ادھر پھنس گئے ہیں, یہ لٹک گئی ہے ڈولی, اور وی آر ان اے ویری ویری ڈینجرس کنڈیشن. تو کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی پولیس بھی ود ان 1 hour, کیونکہ ٹریولنگ ٹائم تو ہے نا, پولیس بھی وہاں پہنچ گئی, لوکلز بھی وہاں پہنچ گئے, اور پہلے اپنے طور پہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے. وہ ممکن نہیں تھا, یعنی ظاہر اٹس ویری ڈینجرس ون. اب کہتے ہیں اچھا, یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, کچھ لوگوں نے ایسی ایسی بے پرکیاں اڑانی شروع کی اس میں بھی مانیٹر کر رہا تھا. کسی نے کہا جی کہ ایک ٹی وی چینل پہ نام نہیں لوں گا انفارچونیٹلی, وہ ایسا پینک کریٹ کرتے ہیں نا لوگ. انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 2000 میٹر, وہ جو نہیں فیلڈ رپورٹر ہوتا ہے کہ جی 2000 میٹر پہ معلق. وہ بھائی 2000 میٹر کتنا ہائٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ تسی چاندتے جانا ہے معذرت کے ساتھ. 2000 میٹر تو اٹس ٹو اے بگ ہائٹ. 2000 میٹر نہیں ہے, 600 سے 700 فٹ, ناٹ میٹر, فیٹ کی بلندی پہ وہ معلق تھی. 1000 فٹ سے وہ کم ہے جو دیکھنے میں آیا, سننے میں آیا, جو میں نے تجزیہ کیا. اینی وہ اس میں پولیس بھی پہنچی, لوکل انتظامیہ بھی پہنچ گئی, جس میں کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر ہوا ہے. ساتھ ہی انہوں نے آرمی کو کال کیا, اینڈ ود ان نو ٹائم پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز, اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے 5 ہیلی کاپٹرز امپلائی کیے گئے اس آپریشن پہ, جس میں سے 1 یا 2 ایئر فورس کے بھی جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بھی تھے. ساتھ ہی SSG کمانڈوز بھی پہنچ گئے, اور جو گراؤنڈ کے اوپر جو ٹروپس نیئر بائی ویسینٹی میں آرمی کے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے. یعنی کہ اٹ واز آل جوائنٹ ایفرٹ, ایوری ون واز کنسرنڈ. ساتھ ساتھ ٹی وی پہ, ہر جگہ کے اوپر, سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی عجیب و غریب سی وہ داستانیں بھی چل پڑی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جی وہ یہ ہو گیا, ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. نہیں, ایسا نہیں ہے, لوگ پہنچ گئے تھے, ساری کنسرن جو تھے, اور آرمی بھی پہنچی. اب آرمی نے بالکل آپ کہہ لیں مڈ ڈے پہ جب وہ ان کو اطلاع ملی, وہ پہنچے. ریسکیو آپریشن ہیلی کے ذریعے پوری کوشش کی گئی, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کے بڑے بڑے اچھے کلپس نظر آتے ہیں. سلنگ کے ذریعے لٹک کے کمانڈو SSG والے وہ اس کے نزدیک ٹرالی کے پاس جا کے اور وہاں سے لفٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اتفاق ایسا تھا کہ اس دن ویدر بھی, موسم بھی بلا کا خراب ہو گیا, اور آپ جا کے ابھی ویدر فور کاسٹنگ دیکھ لیں اسے 1-2 دن پہلے کی بھی, کہ جی وہ بالائی علاقوں میں موسم کی وہ پیشن گوئی بھی کی گئی تھی, اور وہ تھا, موسم بھی خراب ہو گیا, اور ہیلی کے لیے اسٹیبل ہونا مشکل تھا. لیکن پھر بھی 3 سے 4 اٹیمپٹس کی, لیکن وہ کامیابی اس لیے نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں, میرے دوست ہیں ایویشن میں بھی ہیں, آرمی ایویشن میں میرے اپنے کورس میٹ بھی پائلٹ رہے, اور بھی بہت سارے, ان سے بھی بات چیت ہوئی بعد میں میری, اور میں نے یہ پورا یقین کریں کہ تجزیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے ایک ایک چیز کنفرم کی, پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ویلی کے اندر ایک تو ہوا بہت تیز چلتی ہے, بہت ونڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب موسم خراب ہو وہ اور زیادہ خراب ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, تو وہ دباؤ ہوا کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہیلی کا آپریشن عام طور پہ مشکل اور رسکی ہوتا ہے. لیکن پاک آرمی الحمدللہ ہر طرح کا رسک آپ کے لیے لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے. آپ ذرا غور کریں, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, طوفان ہو, قحط, خشک سالی ہو, بھل صفائی کرنی ہو, اور کہیں پہ ایون ان ندی نالوں میں جہاں پہ اور کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ بھی جا کے آپ کو کراسنگز دینی ہو, امپرووائزڈ کراسنگ دینی ہو, کلینلینس آپریشن, ہر چیز کے اندر آپ کی پاکستان آرمی, پاک فوج الحمدللہ ہمیشہ پیش رہتی ہے, اور کبھی ماضی میں بھی اس نے آپ کو مایوس نہیں کیا. دوستو یہ مت سمجھیے کہ آئی ایم اے ریٹائرڈ آرمی پرسنل, آئی ایم اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر, تو شاید میں اس لیے پاکستان آرمی کی امیج بلڈنگ نہیں, وہ میں کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں 3 پشتوں سے فوجی ہوں. میں نے, آپ دیکھیں دریا کے اندر اگر آپ اترے ہو نا, تو آپ کو گہرائی کا پتہ ہوتا ہے.
اگر میں نے اشروں تک پاک آرمی میں اگر سرو کیا تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی کٹھنائیاں، کتنی مشکلات، کتنی قربانیاں پاک فوج کے یہ شیر دل جوان آفیسر ہر رینک آپ کے لیے دیتے ہیں. تو وہ تو میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی صورت میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ میں حقائق کو جانتا ہوں. میں نے ظاہر ہے کہ آپ اس رینک پہ بھی پہنچتے ہیں بریگیڈیئر کے بھی تو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آپ ٹریول کرتے ہیں، اور آپ کو ہر رینک کے اندر مختلف مشکلات، فزیکلی آپ جاتے ہیں، ڈیفیکلٹ ایریاز میں جاتے ہیں، ہر طرح کی ٹیرین کنڈیشنز میں جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے ہر فوجی جو جاتا ہے وہ موٹیویٹ ہو کے جاتا ہے، والنٹیئر ہو کے جاتا ہے نا. آپ گھر سے زبردستی تو نہیں لے کے جاتے ہیں ان کو، اپلائی کرتے ہیں. آپ جا کے بھرتی دفتروں میں دیکھیں، ریکروٹمنٹ سینٹر میں دیکھیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارا ایک سپاہی ہے اس کو بھرتی کرا دیں. میں نے کہا بھائی بڑا سخت میرٹ سٹینڈرڈ ہے آج کل، فزیکلی بھی اور ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں سفارش نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کمیشن آفیسر تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں میں سے چند پرسنٹیج دیکھ لیجئے، جب وہ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں والنٹیئر ہو کے جاتے ہیں. دلیروں کے لیے وہ کہتے ہیں نا اگر عزم قیادت ہے تو بڑھ کر فوج میں آ جائے. اگر آپ واقعی یو وانٹ ٹو بی اے ٹرو وارئر، فائٹر، لیڈر، آپ اپنے سپاہ کی قیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فوج سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب والنٹیئر ہو کے جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ جان دینا چاہتے ہیں اس وطن کے لیے، آپ کے لیے. تو لہٰذا کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اگر کوئی پاک آرمی کی، اور میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، دے آر ان فیور آف پاک آرمی بیکاز آف دیئر سیکریفائسز. مطلب ینگ بچے بھی شہادتیں دے رہے ہیں، جنرل لیول پہ بھی شہادتیں ہوئی ہیں، بریگیڈیئرز بھی ہوئے ہیں، کرنل، میجر، ہر رینک میں، ینگ آفیسرز بھی، جوان بھی، سپاہی بھی، جے سی او بھی، این سی او بھی. تو اگر وہ قربانیاں دے رہے ہیں نا تو ان کا ادراک ہے ہمیں، اور قوم کو بھی ادراک ہے. تھوڑا سا پروپیگنڈا ایلیمنٹس، میں اس لیے تھوڑا سا بیچ میں سوری کہ میں تھوڑا اس طرف چل پڑا، جذباتی ہوا میں تھوڑا سا، اس لیے کہ تکلیف ہوتی ہے دوستو، تکلیف ہوتی ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ کو لوگوں نے اپنی سیاسی مخاصمت کہیں، مخالفت کہیں یا بغض کہیں، جسٹ اگینسٹ پاکستان آرمی اینڈ جسٹ بیکاز آف دیئر الٹیریئر موٹیوز کہوں گا، چاہے وہ انٹرنل ہیں چاہے ایکسٹرنل ہیں. تو اس وجہ سے وہ جہاں موقع ملتا ہے وہ دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے کی، میں آگے اس پہ آتا ہوں. میں وہ واقعہ آپ کو بتا رہا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ ہیلی نے بہت کوشش کی، میرے دوستوں نے بھی بتایا کہ ویلی میں ہیلی آپریشن میں جو ذکر کر رہا تھا مشکل ہوتا ہے وہ، اور ایسا ہوا. ایک تو ویدر خراب تھا، جب بھی وہ سلنگ سے وہ کمانڈو نزدیک جانے کے نیچے لٹکتے ہیں، جب نیچے لٹکا ہوتا ہے بندہ سلنگ سے تو ہیلی کی اور بیلنس اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو بیلنس آؤٹ کرنا، اور خطرناک ہو سکتا تھا. کافی اٹیمپٹس کی، الٹیمیٹلی ایک اٹیمپٹ میں وہ جو کمانڈو ہمارے ایس ایس جی کے شہزادے گوریلے، وہ وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلا، کیونکہ دیکھیں وہ ٹرالی پھنسی ہوئی تھی صبح سے، وہ تو ظاہر ہے کہ 5 منٹ کا ٹریول ہوتا ہے یا 3 منٹ کی وہ کراسنگ ہوتی ہے، تو اس میں ساتھ اپنا پانی، راشن، کھانا تو نہیں لے کے جاتے. اب صبح سے وہ بھوکے پیاسے تھے، اس میں بچے بھی تھے، بے شک وہ 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے، میٹرک کے بچے تھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو پہلی کوشش جو ایک جو کامیابی ہوئی اس میں ان کو جا کے کھانا، فوڈ اور پانی اور میڈیسن جس میں اپنے نروز کو وہ کنٹرول رکھ سکیں وہ دی گئیں. کیونکہ جو ٹیچر یا جنہوں نے کال کی تھی اندر سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک آدھ بچہ وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ خاصا پریشر میں ہے. تو وہ مطلب کسی نے تو یہ بھی کہا جی بے ہوش ہو گیا. تو اس کے لیے یہ اس اٹیمپٹ میں کمانڈوز نے وہاں پہ پہنچا دیا، مطلب راشن، کھانا، پانی، دوائیاں یہ تو پہنچ گئیں. اب شام ہو رہی تھی، موسم خراب تھا، لیکن بڑی جوامردی سے ایس ایس جی کمانڈوز نے فائنلی ایک بچے کو، اچھا یاد رکھیں جہاں پہ ٹرالی ایسے ایک رسے پہ لٹکی ہو، وہ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ انتہائی مشکل کنڈیشن میں تھے، کیونکہ وہ رسا، آخری رسی بھی ٹوٹ سکتی تھی. جہاں پہ اس کے لیے 3 رسیاں انہوں نے لگائے، 3 روپس، سٹیل کے روپس لگائے ہوئے تھے، 2 ٹوٹ گئے تو اب ایک کے اوپر سارا لوڈ تھا. اور اس میں جب یہ نزدیک جاتے ہیں بڑا رسک ہوتا ہے. کمانڈو ایس ایس جی والے اگر وہ جا کے نکالتے ہیں، ظاہر ہے افراتفری بھی مچ سکتی ہے.
ہر ایک کی کوشش ہوگی میں پہلے جاؤں، تو اس میں اور بیلنس خراب ہوتا ہے. تو بہرحال ایک بچے کو وہ ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو گئے اس میں ہیلی آپریشن سے. وہ ایک اس کی وجہ تھی کہ ایک بچے کو بھی ریسکیو کر کے تو ٹرالی کے اندر سے جو جس میں پھنسے ہوئے تھے ڈولی کے اندر سے آپ نے لوڈ کم کر دیا. ایک بندہ نکل گیا، اب مطلب یہ ہے کہ کیبل سے آپ زپ لائن پہ بعد میں آتا ہوں وہ کر کے تو آپ ایک وزن اور ایک بندہ ادھر سے ایڈ ہو سکتا ہے، یعنی ایک نکلا ایک ایڈ ہو سکتا ہے، اور وہ آپ گراؤنڈ آپریشن سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر جاتا ہے. یہ بھی ایک مقصد تھا کہ نکالیں بچوں کو. ہیلی سے نکال لیا تاکہ لوڈ کم ہوا. اچھا وہ نکالا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی موسم مزید خراب ہو گیا، اور جب وہ ہیلی نزدیک آتا تھا تو اس کے پروں جو پر ہیں اس کی ہوا سے بھی بڑی تیز اس کا ہوتا ہے پریشر، اس کے ونڈ کی وجہ سے اس کا جو ونڈ کریٹ ہوتی ہے اس سے بھی ٹرالی ایک دم سے ڈولنے لگتی تھی، یعنی اور خطرہ تھا گرنے کا. تو لہٰذا 6:30 ہو گئے تھے. ایک بچہ جب ریسکیو کیا تو انہوں نے یہ آپریشن موقوف کیا، اور ساتھ ہی پاک آرمی نے، چونکہ آپریشن کو وہ لیڈ کر رہی تھی، 7 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ شامل تھی، جس میں پولیس بھی ہوتی ہے، ڈپٹی کمشنر اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور لوکل پاپولیشن وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی. وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے تھے پاکستان آرمی کو بھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اور یہ تھنک ٹینکس پلانر جو ہیں وہ پاکستان آرمی اس میں تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کمانڈر SSG GOC اسپیشل سروسز گروپ کمانڈوز کے جو میجر جنرل ہوتے ہیں وہ وہاں پہ خود موجود تھے. اور پاکستان آرمی کو جیسے پتہ چلا، آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر شاہ، انہوں نے ہدایات جاری کی کہ سب سے پہلی ترجیح دی جائے اور فوراً موو کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، قیمتی جانیں بچائیں. یہ پاک آرمی کا دیکھیں ریسپانس دیکھیں. تو اس میں GOC خود وہاں پہ موجود ہے، کمانڈر SSG GOC میجر جنرل پورے آپریشن کو وہ لیڈ کر رہے تھے، تو باقی سارے ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے. اب جب یہ ہوا تو جب پہلا بچہ نکلا تو میں بھی مانیٹر کر رہا تھا، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہی. تو میں نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں یقین کریں مجھے خوشی ہوئی تھی، میں نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں فیس بک پہ ٹویٹر پہ کہ الحمدللہ 1 child has been rescued by the پاک آرمی ہیلی کاپٹر. ظاہر آرمی کے ہیلی کاپٹر نے کیا تھا نا، تو میں آرمی نہ لکھوں کیا؟ اور مجھے تو اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے وطن کے لوگ بھی کچھ اس کے اوپر آ کے بغض ہے جو آرمی کے خلاف، اس سے باز نہیں آتے. مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بھئی آرمی نے ریسکیو کیا نا، ہیلی کاپٹر نے کیا، تصویریں سب کچھ سامنے ہیں، ویڈیوز. اچھا جب وہ میں نے کیا تو وہ بھی مجھے دشنام ترازی کا سامنا کرنا پڑا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ. کسی نے کہا جی صبح سے ایک بچہ کیا، جی مطلب ایک ہی کیا. وہ بھائی ادھر ہر بندہ ایویشن ایکسپرٹ بن جاتا ہے، ہر بندہ پائلٹ بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو میں ایجوکیشن اس پہ بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی بیچ میں اگر یہ کمنٹ کرنے لگ جائیں کہ جی پورا دن کیا کرتے رہے، او بھائی جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اندھا دھند رسک لے کے اگر خدا نخواستہ وہ ڈولی نیچے گر جاتی یا قیمتی جانیں ضائع ہوتی، پھر تو آپ نے اور بھی تنقید کرنی تھی. تو سارے سیفٹی سٹینڈرڈ میئرز دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ تو ہمارا مذہب کی ٹیچنگز ہیں. تو خیر وہ اس پہ دشنام ترازی لوگوں نے مختلف، لیکن یہ ایک چیز میں بتا دوں، ایسی تنقید کرنے والے محدود چند ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں. پوری پاکستانی قوم، یہ میں یقین سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، میری پبلک ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، سوشل نیٹ ورک بھی ہے، اب رشتہ دار عزیز میں جگہ جگہ جاتا ہوں. آن گراؤنڈ پیپل آر فل آف لو اینڈ سپورٹ. آرمی کے اگینسٹ اس طرح نہیں. وہ یہ دشنام ترازی جو ہے نا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. خدا را اس سے باز آ جائیں. یہ چند ایک لوگ ہیں، ان کو ناکام کریں، کیونکہ اس میں ان کے تانے بانے کہیں پھر باہر جا کے ملتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو اپنے محافظوں کو اور محافظ وہ جو ہر دور میں آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وی آر یور ڈیفینڈر، یا تو ہونا کہ کہیں پہ خدا نخواستہ ثابت نہ کیا ہو. دے آر پروونگ دیئر میٹل. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ کو جیت کے دی ہے نا،
دنیا حیران پریشان ہے کہ پاکستان از دی اونلی آرمی جس نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے. ابھی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ذرا یاد کریں اس وقت کو کہ یہاں پہ کبھی راجہ بازار میں دھماکہ ہو رہا ہے, کبھی کسی مسجد میں ہو رہا ہے, کبھی کسی امام بارگاہ میں ہو رہا ہے, جنازوں پہ ہو رہے تھے, اسکول کے بچوں پہ ہو رہے تھے, ہر وقت ایک دھڑکا لگا ہوتا تھا. پاکستان آرمی نے ان کو آپریشن ضرب عضب بلکہ راہ راست, راہ نجات, ضرب عضب, رد الفساد اور یہ سارے آپریشنز کر کے ان کو نکال باہر پھینکا ہے. اب یہ اکا دکا اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان بارڈر ایریاز میں ہوتے ہیں یا وزیرستان میں یا بلوچستان میں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمسایہ ممالک کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ وہ ادھر سے افغانستان سے اکثر آپ نے دیکھا وہ آتے ہیں, تو وہ اکا دکا ہے, لیکن وہ پاک فوج کے جوان اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں نا, وہاں پہ فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیں میں جس پہ آپ بات کر رہا تھا. جس دن یہ واقعہ ہوا, جس وقت پاک فوج پوری جاں فشانی کے ساتھ اس آپریشن کو لیڈ کرتے ہوئے یہ کر رہی تھی, این اسی وقت, اسی دن, اسی لمحے 8 سے 10 لاشیں شہداء کی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی دن آپ کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جامع شہادت نوش کیا, لیکن پاک فوج کے ماتھے پہ تو شکن نہیں آئی. انہوں نے آپریشن نہیں موقوف کیے, رات کو بھی وہاں کھڑے آپ کے لیے ریسکیو کر رہے ہیں. ان کو ان قیمتی جانوں کی بھی اتنی ہی پرواہ ہے جتنے اپنے شہداء کی ہے. یعنی اسی دن شہادتیں ہو رہی ہیں, ادھر ان کے جنازے ہو رہے ہیں, ادھر وہ آپ کے ریسکیو کر رہے ہیں آپ کو. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ تنقید شروع ہوئی, لیکن میں ابہام کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹ واز اے جوائنٹ آپریشن, لیکن لیڈ بائی پاکستان آرمی. اٹ واز لیڈ بائی پاک آرمی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک آرمی نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے, اب آ جاتے ہیں کہ گراؤنڈ آپریشن, کیونکہ 6:30 بج گئے, ایک آخری بچہ مطلب پہلا بچہ جو وہاں سے نکالا, اس کے بعد یہ کیونکہ موسم بھی خراب, اندھیرا, اور رات کو ہیلی کا آپریشن رسک نہیں لیا جا سکتا تھا. بے شک ایئر فورس کے جو ہیلی کاپٹر میں ہو سکتا ہے کہ ان میں نائٹ والی کیپیبلٹی بھی تھی, لیکن موسم خراب تھا, تو وہیں پہ جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم گراؤنڈ آپریشن کریں گے. اب ذرا غور کیجئے, اب شام کو اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی ود ان نیکسٹ 3-4 آورز کہ جی ابھی 2 بچے اور ریکور ہو گئے, 3 اور ریسکیو کر لیے, اور 8 کے 8 ہو گئے. تو ایک دم سے جناب واویلا شروع ہو گیا کہ او جی یہ تو لوکل نے کیا ہے, یہ لوکلز نے کیا ہے, پاک آرمی ایویں ہی کریڈٹ لے رہی ہے, ویسے ہی کریڈٹ لے رہی ہے. ذرا غور کرو میرے دوستو, یہ کریڈٹ اینڈ ڈسکریڈٹ کا کانسیپٹ کیوں پیدا کیا گیا, یہ کیوں پیدا کیا؟ دس شوز, ذرا لاجک سے سوچئے, کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ نہیں چاہتا کہ یہ وطن کے محافظ, یہ پاک فوج کے شیر دل جوان آفیسر سارے, ان کا کوئی کارنامہ اٹھایا جا سکے یا اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. وہ نہیں چاہتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ایک 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے, اس میں بدقسمتی سے کچھ, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ سیاسی فورم نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے سیاست چمکانے کا بھی کسی کا, اور دوسرا میرا چینل جو ہے میں اس میں بالکل نان پولیٹیکل تعمیری باتیں کرتا ہوں, اس لیے میں وہ نہیں نام لوں گا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ کو بھی پتہ ہے, ایک پچھلے سال بھر سے یا اس سے کچھ پلس ایک خاص طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کا, اور یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایسی کیمپین شروع کی. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ اگر یہ کہتی رہی کہ جی پاک فوج ہمیں بہت عزیز ہے یہ وہ, تو ایک دفعہ ایسا بھی ریبٹل دے دیں اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کہ خدا را سٹاپ دس نان سینس, اور پاک آرمی کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اس سے فائدہ بارڈر پار آپ کے دشمنوں کو ہو رہا ہے. جو سالوں سے وہ 5th جنریشن وار میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے, وہ لمحوں میں آپ ان کو کامیابی دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اس پہ مجھے افسوس ہوا کہ اگر چلو جی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان کی قیمتی جانیں آپ نے بچائیں, پاکستانی قوم کی قیمتی جانیں بچائیں. اٹ واز اے جوائنٹ آپریشن لیڈ بائی پاک آرمی. اس میں
میں نے سارے بتایا کہ سارے اس میں سویلینز بھی شامل تھے, لوکل بھی شامل تھے. اب اس میں یہ کیوں بنانا کہ کریڈٹ جی وہ کریڈٹ گوز ٹو لوکل. میں نے ٹویٹر پہ پھر جب سارے ریسکیو ہو گئے تو میں نے پھر ٹویٹ کیا, پھر اس کے اوپر میرے بڑے پڑھے پڑھے لکھے دوست, میں بھی کیا کہوں بدقسمتی سے, کہ انہوں نے بھی آ کے اس کے اوپر وہی تنقید شروع کر دی کہ نہیں سر وہ تو لوکلز, اٹ ہیز بین ریسکیوڈ بائی لوکلز. لیکن وہ دیٹ واز ٹو ارلی ٹو کریٹیسائز. تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جا کے دیکھ لیتے. مجھے تو اندازہ تھا, اس لیے میں نے وہ ٹویٹ کیا کہ اٹ واز ناٹ لوکلز اونلی, اٹ واز کمپلیٹ جوائنٹ آپریشن. میں بار بار ان کو وہاں پہ ایکسپلین بھی کرتا رہا کہ لیڈ بائی پاک آرمی جوائنٹ آپریشن تھا. اب ذرا اس کو مختصراً آگے چلاتے ہیں. تو ہیلی کا میں نے بتا دیا کہ موقوف اس لیے کیا کہ وہ ایک رسی رہ گئی تھی وائبریشن سے, وہ بھی ٹوٹ سکتی تھی, ونڈ پریشر تھا, موسم خراب تھا, اور پھر ایک مزے جو اور جو ریسٹرکشن تھی, ہرڈل تھی, کہ ایک تار اس سے اوپر بھی تھی کسی ہائٹ پہ, تو ہیلی اس کی وجہ سے بھی ایک سرٹن اس کے بعد نیچے نہیں جا سکتا تھا, وہ بھی ایک آبسٹرکشن تھی. اب وہ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ سارا اس پہ تجزیہ کیا. تو پاک آرمی زپ لائننگ کے, آپ کو پتہ ہے کہ زپ لائن ایک آپریشن ہوتا ہے, اور یہ بڑا زبردست ایک ایکسائٹنگ بھی ہے, تھرلنگ بھی ہے, ایڈونچرس بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ جو چراٹ پہ کمانڈوز کا ایس ایس جی سینٹر ہے, وہاں کا کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ایک وقت میں یہ ساؤتھ ایشیا کا, واللہ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے, لیکن میں نے کہیں پڑھا کہ یہ لارجسٹ یا لانگیسٹ یا بگیسٹ اسپاٹ تھا اس کا ہے جو زپ لائن کا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ زپ لائن واسک میں بھی ہے, خانپور ڈیم میں بھی ہے, کاغان اور ناران کے درمیان بھی ہے. اور یہ اس کے بارے میں جو کاغان ناران کے درمیان ہے, اس کے بارے میں ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ورلڈ کا ہائیسٹ ہے. ہائیسٹ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں 1250 فٹ اونچا ہے. یاد رکھیں کہ 40 فیٹ ہائٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے. 1250 تو ہیوج ہائٹ, سوری انہوں نے کہا جی 1250 فٹ اونچا ہے اور 7551 یا سم تھنگ 7500 فٹ لانگ ہے. تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی دنیا کا ہائیسٹ ہے اور لانگیسٹ. لیکن کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں دنیا میں اور بھی ہائیسٹ ہیں, لیکن جو اس کے میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے جو وہاں کے جو اس کے اونر ہیں اس کمپنی کے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ اس لیے ہائیسٹ ہے کہ وہ سطح سمندر سے ہائٹ لے رہے ہیں, ہم یہاں سے ریلیٹیو گراؤنڈ کی ہائٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زیادہ اونچا ہے. بولا وہ تو یہ زپ لائن جو ہے نا, آپریشن زپ لائن, یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے, مری میں بھی ہے. میں گیا وہ, اور پبلک کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. لیپا ہٹ جو ہے, ریسنٹلی میں گیا تھا مری میں اسی سمر سیزن میں, تو میں بھی وہاں پہ کر کے آیا ہوں زپ لائن. تو بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. تو زپ لائن کے ذریعے انہوں نے سوچا کہ یار اس کو کیا جائے. اور پاک آرمی کے یہ چیز میں بتاؤں کہ جو ایس ایس جی کمانڈوز اور ان لوگوں نے یہ بڑے ماشاءاللہ فٹ ہوتے ہیں, ڈیرنگ ہوتے ہیں, کیونکہ زپ لائن کا آسان نہیں ہوتا. ایک تو فزیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے, مسکولر اسکنی باڈی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, مسلز مضبوط ہونے چاہیے اور دماغ مضبوط ہونا چاہیے, دلیری. اور کمانڈو سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ وہ ہر مرحلے سے گزر کے جاتے ہیں, تو وہ اس کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور اکثر جو زپ لائن والے ہیں نا, انہوں نے ریٹائرڈ فوجی ہی رکھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ کمانڈوز رکھے ہوئے ہیں, یا انرجیٹک یوتھ بھی ہے پاکستان کی, دلیر قوم ہے, وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اینی وے انہوں نے پھر یہ کیا یہ زپ لائن سے کرنا. اور زپ لائن سے انہوں نے پھر واٹ دے ڈیڈ واز کہ پاکستان آرمی, کیونکہ جنرل صاحب خود جی او سی وہاں پہ موجود تھے, ایس ایس جی کے جو جی او سی ہیں, تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر, غالباً بلال نام ہے ان کا, آپ چیک کر سکتے ہیں, منسیرا اور یہ بٹگرام کے جو ڈسٹرکٹ ہے, تو انہوں نے ان سے رابطہ کر کے تو ان سے کہا جی کہ زپ لائن کا ایک کمپنی ہے ہیون ویز, یہ ون آف دی بیسٹ کمپنیز. تو ان کا ڈیٹا ہوتا ہے کمانڈوز کے پاس, ظاہر ہے کہ آپس میں مطلب اس طرح کے تھرلنگ آپریشن یہ کرتے رہتے ہیں. تو ان سے انفارمیشن لی, ڈی سی صاحب سے بھی مل کے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی, کیونکہ ریسنٹلی وہ کاغان ناران میں سنا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے وہاں افتتاح بھی کیا تھا اس طرح کا, تو ان کو بھی نالج تھا. انہوں نے پھر شاید پرابلی آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے آرمی کے ساتھ انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو محمد علی سواتی, یہ جو سی او یا سو مطلب اس کے ہیڈ ہیں, یہ جو بھی وہاں پہ ہیون ویز کے, ان سے رابطہ کیا. ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا, ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان سے کیا, اور ان سے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی بالکل میں اویلیبل ہوں, مجھے پک کرا لیں اور ہم کریں گے.
اور ماشاءاللہ میں نے وہ دیکھا ہے، ان کا انٹرویو بھی سنا ہے، اور شکر ہے اسے بڑے ابہام کلیئر ہوئے۔ محمد علی سواتی نے آ کے کیا، اور اس نے خود بتایا کہ میرے ساتھ دوسرا جو میرا ساتھی الیاس، وہ ایکسپرٹ تھے، وہ بھی بیئرڈ داڑھی باریش ہیں، وہ بھی سے ساتھ تھے، اور ایک اور ساتھی تھا، تو انہوں نے جا کے کیا، لیکن انہوں نے سارا بتایا۔ انہوں نے کہا جی مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے رابطہ کیا کہ پاکستان آرمی کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ فلانے اسٹیڈیم میں آ جائیں، اور وہاں سے ہم ہیلی کاپٹر میں آپ کو لفٹ کریں گے۔ یہ پرابلی ان کو کاغان ناران ایریا سے ادھر سے پک کرنا تھا۔ تو محمد علی سواتی کا خود بیان ہے، آپ پڑھ لیں، سن لیں، یوٹیوب پہ پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ہے میں اگر بائی روڈ جاتا تو یہ 8 گھنٹے کا سفر تھا مجھے بٹگرام اور اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، لیکن پاک آرمی نے ہیلی بھیجا، اور فوراً مجھے ہیلی میں لفٹ کر کے 1 گھنٹے میں پاکستان آرمی نے اس کے بندوں کو لفٹ کیا۔ وہ بھی کلپس آپ چاہیں تو شاید کہیں نظر آ جائیں گے، تو لے آ کے ادھر لے کے گئے۔ تو یہ جوائنٹ آپریشن تھا، پاک آرمی نے ان کو پک کیا، ان کی سروسز ہائر کی، ان کو ریکویسٹ کی، اور ویری کائنڈ آف دیم، اپریشیٹڈ، سیلیوٹڈ، کہ وہ آئے اور یہ مل کے جوائنٹلی نکالا بچوں کو زپ لائن کے ذریعے۔ اب ذرا غور کیجئے دوستو کہ اگر پاکستان آرمی نے یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی جنگ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اگر آرمی نے، آپ کو بتاؤں آج تک کتنی جانیں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، کتنے بڑے ریسکیو آپریشنز کی ہیں، بڑے بڑے ٹورسٹ پھنسے ہوتے تھے وہاں پہ، ان کو بھی ریسکیو کیا ہے۔ یہ اپنا ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس ایریا سے جب یہ آتے ہیں، اور کو ہمالیہ اور وغیرہ اس ایریا میں، تو کئی جگہوں پہ ان کو کیا ہے، بڑے بڑے ناردرن ایریاز میں خاص طور پہ ریسکیو کیا، بہت سارے اپنے پاکستانیوں کو کیا، سیلاب میں کیا، زلزلوں میں کیا۔ آپ کو بتاؤں 2005 کا زلزلہ، ٹھیک ہے نا، 8 اکتوبر، 73,338 پیپل، 73,338 لوگوں نے جانیں دیں، اس میں فوت ہوئے، 1,28,000 شدید زخمی ہوئے، اور پاک آرمی امیجیٹلی پہنچی۔ میں گواہ ہوں، میں خود بھی اس وقت وہاں پہ سرونگ کرنل تھا۔ یقین کریں کہ دنیا نے حیران رہ گئی دنیا۔ انہوں نے کہا جی 73,338 پیپل تو اگر امیجیٹلی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 15 دن میں مزید 73,000 ہوں گے، اور اس سے اگلے 15 دن میں پھر 45,000 ہوں گے۔ لیکن آفرین ہے پاکستانی قوم پہ، اور پوری قوم یکجا تھی۔ پاک آرمی نے لیڈ کیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ ان پہاڑی چوٹیوں پہ جوانوں نے اپنے بگ پیک میں راشن، کھانا، پانی، خود بھوکے رہتے تھے، ان کو ہمارے جوان دے کے آتے تھے۔ ایسی آئسولیٹڈ پلیسز پہ لوگ سٹرک تھے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو کبھی کریڈٹ لیا یا کوئی گولڈ میڈل مانگا؟ نہیں مانگا۔ پیار کے 2 بول تو مانگ سکتے ہیں نا، دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہیں کرتے میرے دوستو؟ کیوں آپ اس کو کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی جنگ بنا رہے ہو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ بہت خوبصورت انداز سے اس کو کنکلوڈ کیا گیا۔ پاک آرمی نے کوئی کریڈٹ نہیں مانگا، ٹھیک ہے، اللہ نے کریڈٹ دینا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ دے گا، اللہ پاک دے گا، پاک آرمی کو بھی دے گا، پاکستانی قوم کو، اور جنہوں نے بھی اس میں آپریشن میں حصہ لیا۔ فائنلی مجھے خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، نگران وزیر اعظم صاحب نے اور جو نگران گورنمنٹ نے ایک ذرا دیر نہیں لگائی اور ایک تقریب منعقد کی۔ یہ جو خواہ ابہام تھا وہ سارا ڈسپیل بھی ہو گیا۔ اس تقریب میں ایوارڈز دیے گئے، جس میں پاکستان آرمی چونکہ لیڈ رول پہ تھی، پاکستان آرمی کو دیے، ان کے آفیشیل جو آفیسرز تھے، ٹھیک ہے، ان کو دیے۔ اور یہ بھی آفرین ہے، آپ لوگ پروپیگنڈا ایلیمنٹس جو ٹولز ہیں نا ہمارے، انفارچونیٹلی جو ملک کے اندر اور باہر والے بھی، وہ رینک اور فائل میں بھی گیپ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں باقیوں سے تو محبت ہے، ہمیں جنرل آفیسر سے نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہی ساری کٹنائیوں سے گزر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے برابری کا ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ کوئی میجر پہ رہ جاتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرنل پہ ریٹائر ہوتا ہے، کوئی فل کرنل، کوئی بریگیڈیئر، اور چند ایک سلیکٹڈ جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتے ہیں، دے ریچ ٹو دا رینک آف جنرل۔ میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ شاید میری سیلنگ اتنی تھی، میں اتنا ہی اس قابل تھا، مجھ سے جو بہتر تھے وہ جنرل بنے اللہ کے فضل سے۔ تو یہاں پہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ
کہ سپہ سالار یا جو قیادت ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، تو فوج ان کے ساتھ نیچے لڑتی ہے. دنیا جہان میں یہی رینک اینڈ فائل کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا. اب بڑا پن دیکھیے کہ جب اعزازات ملے تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنرل آفیسر نے کہا کہ جی میں بھی ایوارڈ کا مستحق ہوں. ٹھیک ہے، ان کو بھی چاہتے تو وہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں. بریگیڈیئر اینڈ بلو جو فزیکلی وہاں پہ امپلائڈ تھے، ان کو فوج میں یاد رکھیں ہم ہمیشہ سبارڈینیٹس کا ویلفیئر دیکھا جاتا ہے. یہ بڑا پن ہوتا ہے. تو اس میں ان کو ایوارڈز ملے ہیں. پاکستان آرمی کے ڈفرینٹ آفیسرز کو ملے، ایئر فورس کے آفیسرز کو بھی. ایوارڈ کیا ہے؟ ایک سند ہے، اعزازی سند ہے یا تعریفی لیٹر ہے، لیکن ایک اگلے کو ایک اکنالجمنٹ مل جاتی ہے. اس پہ کوئی مربع نہیں مل جاتا، کوئی زمین نہیں مل جاتی، صرف ایک لیٹر آف اپریسیشن. لیکن ایوارڈ ہے، شیلڈ ہے، ایوارڈ ہے، یادگار رہتی ہے کہ ہاں یار میں نے بھی ایک کار خیر میں حصہ لیا تھا. تو اس میں آرمی کے آفیشلز کو ملا ہے، مختلف میجر، کرنل، بریگیڈیئر. ایئر فورس کے جو پائلٹ ساتھ تھے، ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ 3 سے 5 ہیلی کاپٹرز تھے جس میں ایئر فورس والے بھی تھے، ان کو ملا. پھر اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، میں نے کچھ اے سیز کے نام، اسسٹنٹ کمشنر، ان کے بھی دیکھے، ان کو بھی ملے ایوارڈ. مجھے خوشی ہوئی. اور اس سے زیادہ بڑی خوشی ہوئی کہ محمد علی سواتی، جو میں نے کہا ہیون ویز کے جو زپ لائننگ، بڑا دلیرانہ کام کیا اس لڑکے نے، ینگ ہینڈسم بوائے، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ان کو بھی ملا. ان کے ساتھ جو الیاس ہیں، ان کے ساتھی جو مین جو اس کے ساتھ زپ لائن کر کے بچوں کو نکالا، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی ایک سویلین اور تھے ان کے ساتھ، ان کو دیا گیا. اور پھر وہ بچے جو وہاں پہ پھنس گئے تھے ٹرالی میں، ان کو بھی دیا. اور ان کے ٹیچرز جو ساتھ، وہ 8 کے 8، ان کو بھی دیا. کمپلیٹ یعنی کہ آپ کہہ لیں اکنالجمنٹ ہے. اور آفرین ہے اس ٹیچر کو، میں خاص طور پہ سلیوٹ کروں گا کہ یہ بھی بعد میں سننے میں آیا کہ جب وہ نکالنے کے لیے جا رہے تھے نا، زپ لائننگ ذرا ایک ایک کو نکالتے ہیں نا جا کے، خطرناک ہوتا ہے. تو انہوں نے سیکریفائی کیا. انہوں نے کہا جی مجھے آخر میں نکالنا، مجھے آخر میں نکالنا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، پہلے آپ ان سارے بچوں کو نکالیں. تو یہ ہوتا ہے استاد کا رتبہ، یہ ہوتا ہے استاد کا جذبہ. ان کو بھی میں آفرین اور سلام پیش کرتا ہوں. اور آخر میں یہ کہوں گا دوستو، یہ خدا را اس کریڈٹ ڈس کریڈٹ کی جنگ سے نکل جائیں. یہ مشن پاکستان نے اکمپلش کیا. یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے کہ اتنی جانیں بچائیں. یہ دنیا میں کوٹ ہوگا کہ پاکستان ہیز بین سکسیسفل. اور صرف اس کو اس طرح لیں، پازیٹیو لیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں نے کیا فلاں نے نہیں کیا. اور یہ دیکھیں، اگر میں ایک اینڈ پہ یہ بتاؤں کہ ایک پلازا کوئی بناتا ہے، ایک پروجیکٹ بناتا ہے، تو جو پروجیکٹ ہیڈ ہوتا ہے نا، یہ جو اونر ہے بیسیکلی تو وہ بنا رہا ہے نا. اب وہ آرکیٹیکٹ ہائر کرتا ہے، وہ انجینئر ڈیزائننگ کراتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹرکچرل ڈیزائن کراتا ہے، پھر اس کا گرے اسٹرکچر بنواتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم آتی ہے، پھر فنیشنگ والی ٹیم آتی ہے. یہ سارے کے سارے وہ آتے ہیں، ان کو امپلائی کرتا ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں جی کریڈٹ اس کا نہیں ہے، کریڈٹ تو اس مزدور کا ہے جس نے اینٹیں لگائیں. نو ڈاؤٹ اس کا ہے، لیکن نام تو پھر اونر پلازے کا جو ہے یا جس نے وہ بنایا، پروجیکٹ کا ہیڈ جو ہے، اس کا نام ہی لیا جاتا ہے نا، سب کا نہیں لیا جاتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اکیلے بنایا، پوری ٹیم نے کیا. تو یہ ایک تو ان سب کے آپ کہہ لیں کہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کو پلیز آپ اس کو ڈسپیل کیجئے گا. یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اور یہ کر کے آپ اس کو نا ملک کو مطلب ہے کہ کمزور کرنے کی سازشیں ہیں. آخر میں صرف ایک سجیشن دوں گا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو. مجھے خوشی ہوئی ہے، سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK نے اس دن آپ ایک اسپیس میں تھے، اور وہاں پہ ان کے کوئی ایک آدھ آفیشل وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا جی کہ امیڈیٹلی سیفٹی سٹینڈرڈز، کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے. میں نے خود اس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور یہ میرا کنسرن بھی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ سیفٹی سٹینڈرڈ خاص طور پہ، کیونکہ یہ جو امپرووائزڈ لوکلی میڈ ڈولیز یہ لوگ لگاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا کیپیسٹی کتنی، گنجائش کتنی رکھنی چاہیے. یہ جو کیبل ہے یہ کتنا لوڈ سہار سکتی ہے، اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اس کے اندر ویکنیسز کیا ہیں، اور لوڈ کتنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیزائن، یعنی ڈیزائن پیرامیٹرز تو ان کو نہیں پتا ہوں گے نا، سیفٹی سٹینڈرڈز بھی نہیں پتا ہوں گے. تو لہٰذا یہ اور یہ سنا ہے کہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے، دیٹ از اپریشیٹڈ، KPK گورنمنٹ نے بھی اور ایون فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، کہ آئندہ یہ پورا چیک کریں گے، سیفٹی سٹینڈرڈ چیک کریں گے، اور جب تک NOC نہیں ہوگا ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے.
آئی تھنک دیٹ از ویری ویری گڈ اسٹیپ, دیٹ از اپریشیٹڈ. ان کو آئندہ کے لیے کم از کم آپ کو نا سیفٹی جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے. اور یہ بھی ایک گڈ نیوز سنی ہے, واللہ کہاں تک سچ ہے اس کا, لیکن مجھے سنا ہے کہ ایسے ہی ہے, سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ, نگران وزیر اعظم نے, کہ وہاں پہ برج بنا کے دیں گے, یا مطلب وہ لوگوں کو آمد و رفت کا یہ رسک نہ لیا جائے, نہ لینا پڑے. اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ بہت سارے ایریاز ہیں, مجھے پتا ہے ملک کی اکانومی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی, تو ٹھیک ہے ہر جگہ اگر بریجز نہیں بن سکتے تو یہ جو ٹرالیز ہیں, ڈولیز ہیں, ان کو کم از کم ہائی ٹیک قسم کی اچھے والی لگوا دی جائیں تاکہ لوگوں کو سہولت رہے. دوستو اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتا ہوں, بہت لمبا ہو گیا بات چیت, لیکن اس کو ضرور پورا سن کے آپ یقینی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ ہمیں پروپیگنڈے سے اجتناب کرنا چاہیے, ہمیں یکجا رہنا چاہیے, ہمیں متحد رہنا چاہیے, ہمیں ایک قوم بننا ہے, ہمیں ہجوم نہیں بننا. دشمن آپ کے پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمسایہ ملک کا جو کہتے ہیں کہ جی چاند پہ پہنچ گیا, بولا پہنچا ہے جو بھی ہے, تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ جو گئے ہیں یا جو سائنٹسٹ ہیں, کوئی اتر پردیش کا ہے یا کوئی بہار کا ہے یا کوئی دہلی کا ہے یا دلی کا ہے, وہ نام تو پورے ملک کا وہ اٹھا رہے ہیں نا, تو ان کے جو پروپیگنڈا یا ٹولز ہیں وہ ان کا توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. اپنے ملک میں حالانکہ کیوں مسئلے نہیں ہیں, انڈیا میں بھی بہت مسئلے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں, وہاں پہ بھوک ننگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایسے شاطر, سوری ٹو سے میں کہوں گا کہ وہ کم از کم اپنے ملک کی کمزوریاں نہیں, وہ دوسرے ملکوں کی کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں کچھ دوست, میں سارے نہیں کہوں گا, بہت تھوڑے محدود چند, ان کے پروپیگنڈے میں آ کے نا تو سادگی میں اپنے ملک کا نقصان کر دیتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ایسا نہ کیجئے, اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہے, آپ کا ہے, میرا ہے, میرے ملک کا ہے, میرے وطن کا ہے. پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے, یاد رکھیے. اور پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے تو آپس میں ایک لڑی میں پروئے جائیں. سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ ہیں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ آپ 100 کریں, لیکن جہاں پہ وطن کی اس سلامتی کی بات آ جائے, یکجہتی کی بات آ جائے, تو وہاں پہ آپ اس کو اسی طرح رکھیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آخری ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آ گیا میرے ذہن میں, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوکلز نے کیا, لوکلز, بار بار یہ بس ایک رٹا رٹایا فکرہ, لگتا ہے یہ تھا کہ ان کو کوئی لکھ کے دے رہا ہے کہ یار تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گا, آخر سوشل میڈیا پہ اتنا تجربہ میرا بھی ہو گیا ہے, چوں لکھنے پڑھنے کا مجھے شوق بھی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تحریر ایک کسی مخصوص, کیونکہ وہی تحریر آپ کو فیس بک پہ ملتی ہے, وہی آپ کو ٹویٹر پہ ملتی ہے. تو یہ لوکلز کا جو ہے نا, دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر محمد علی سواتی بٹگرام کا تو تھا ہی نہیں, وہ لوکل تو نہ ہوا. الیاس بھی شاید لوکل ادھر کا نہیں تھا. محمد علی سواتی نے تو خود اپنے ولاگ میں, وہ اپنا ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جب لفٹ کے پاس گیا ان کو, تو مجھے کمیونیکیشن پرابلم تھا کہ مجھے پشتو نہیں آتی. وہ ظاہر بٹگرام وہ سارے پشتو سپیکنگ تھے اندر جو لوگ تھے, تو ایک بندے کو پھر تھوڑی اردو آتی تھی, تو اس سے کمیونیکیٹ کر کے ان کو سیفلی نکال کے لایا. تو پھر وہ لوکل تو نہ ہوا نا وہ. لیکن یہاں پہ تو ہم صوبائی یا ضلعی تعصب کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ جو کمانڈو ایس ایس جی کا سلنگ کے ساتھ اتر کے جو پہلا بچہ نکالا, جس نے بنیاد رکھی تاکہ ٹرالی کے اوپر لوڈ کم ہو جائے, ڈولی کے اوپر, اس سے پھر زپ لائن آپریشن کامیاب ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ سے ہو سکتا ہے وہ بلوچستان سے ہو سکتا ہے وہ کے پی کے کا جوان ہو سکتا ہے وہ پنجاب کا ہو سکتا ہے جی بی کا ہو, گلگت بلتستان کا ہو, یا آزاد کشمیر کا ہو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ پاکستانی ہے. پاک فوج نے تو نہیں کہا کہ وہ فلانے صوبے کا ہے. تو پلیز اس میں نہ کریں کہ وہ الیاس تو ادھر سے آیا تھا, اگر میں کہوں کہ وہ لوکل نہیں تھا, نہیں, وہ لوکل تھا, اس لیے کہ ہی از پاکستانی. وی آل آر پاکستانی. آپ پاکستانی ہیں, میں پاکستانی ہوں. نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ پنجابی, بلوچی, سندھی, پٹھان, کوئی نہیں. ہم سب کے سب پاکستانی ہیں. خدا را اس ایک لڑی میں پروئے جائیں. بس یہی میری آخری آپ سے گزارش ہے. بہت لمبا ولاگ ہو گیا دوستو. اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا, پاکستانیوں کو خیال رکھیے گا, انسانیت کا خیال رکھیے گا, اور اپنا خاص طور پہ خیال رکھیں. اپنا رکھیں گے تو ملک کا بھی ضرور رکھیں گے. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ پاک فوج کو سلام, اس لیے کہ یہ ولاگ میں نے اس پروپیگنڈے کو ڈسپیل کرنے کے لیے کیا ہے. پاک فوج کو سلام کہ جنہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا, اور
ان لوکلز کو بھی سلام جو ساتھ کھڑے ہو کے، ان کو سلام جو ساتھ کھڑے ہو کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ان کو بھی سلام جو دوسرے ضلع سے آ کے ان کو ریسکیو کر کے گئے، ان کو بھی سلام جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی آ کے، ان کو سلام جو وہاں کھڑے ہو کے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے پاک فوج. سب کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دے گا. سب کو ڈھیروں سلام اور اپنا خیال رکھیے گا. بہت لمبی بات ہوگی. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. آرام سے اوپر بسم اللہ، آرام سے بھائی.